JUI کا موقف بھی لے لوں، آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو کیونکہ آپ کا عمومی خیال جماعت کا یہ رہا ہے کہ پاکستان میں بہت جگہوں پر ٹرک کی بتی چلتی ہے، کیا یہ ٹرک کی بتیوں کے پیچھے ہمیں بگایا جا رہا ہے، معاملات کچھ ہو رہے ہیں، یا حقیقتاً یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے؟ طلعت بھائی بہت شکریہ آپ کا. میرے حساب میں دو باتوں کو مکس کیا جا رہا ہے. ایک ہے قیدی کا علاج، یہ اس کا بنیادی حق ہے، قانونی حق ہے اس کا کہ علاج کیا جائے، اور ایسا علاج کیا جائے کہ اس پر قیدی یا اس کے اہل خانہ کا، یا اب چونکہ وہ ایک جماعت کے سربراہ کے طور پر بھی، اس کے بانی سربراہ کے طور پر بھی ہیں، تو ان کی جماعت کو بھی اس پر جو ہے وہ اطمینان ہو کہ ان کا علاج ٹھیک ہو رہا ہے. دوسرا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ. سپریم کورٹ کا فیصلہ از خود یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر عمل درآمد، اس پر شفا ان کو نہ لے کے جانا، ڈاکٹر فیصل سلطان کا بورڈ میں نہ شامل کیا جانا، جو ہے وہ ٹیسٹ نہ کیے جانے، پھر ان کو واپس منتقل کیا جانا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ حکومت نے اس کے لیے پہلے یہ عذر تراشا کہ جی سیکیورٹی کا ایشو تھا. تو جس طرح میرے بڑے ہیں شاہد اعوان صاحب، انہوں نے کہا کہ ایک حکومت کیسے یہ بات کر سکتی ہے کہ وہ سیکیورٹی کے معاملات کو سنبھال نہیں سکتی. اب میرے بھائی بابر نواز صاحب کہہ رہے ہیں جیل مینول جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا، تو کیا ہم سپریم کورٹ سے یہ توقع رکھیں کہ ان کو جیل مینول معلوم نہیں ہے، ان کو لاز معلوم نہیں ہیں؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت نے اس پورے ایشو کو، اس قضیے کو جس طرح مس مینج کیا ہے، یہ ان کے گلے پڑے گا اور آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا. ہاں، یا اگر بچانے کا موڈ ہوگا تو پھر تاریخ اور طرف جو ہے وہ چلی جائے گی، ان کو رگڑنے کا موڈ ہوگا تو تاریخ اور طرف چلی جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ موڈ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کی جماعت جو ہے وہ PTI کے ساتھ کھڑی، تو اس کے حساب سے میں ذرا قومی موڈ کا تعین کرنا چاہ رہا ہوں. کیا موڈ لگ رہا ہے آپ؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو یہ قوتیں ہیں جو یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ کس کو ہم نے بچانا ہے اور کس کو رگڑنا ہے، ان کی نیتیں ان کے بارے میں ٹھیک نہیں لگ رہی. ان کے بارے میں بظاہر ان کے بارے میں ٹھیک نہیں لگی. تو انجینئر صاحب، آپ پھر سڑک پہ آئیں گے PTI کے ساتھ؟ یہ تو معاملہ سڑک کے اوپر جاتا ہوا نظر آتا ہے، پارلیمان کے اندر تو نہیں رکنا ہے، عدالت یہ سڑک پہ جا رہا ہے. طلعت بھائی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ابھی ابتدائی طور پر تو PTI اور ہم جب تحریک تحفظ آئین پاکستان اور ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، ہم نے پارلیمنٹ کے اندر ایک مشترکہ اپوزیشن سے آغاز لیا. اب وہ آگے چلتے انجام کہاں پہ ہوگا؟ سڑک پہ ہوگا یا نہیں؟ انجام آپ کو بہت جلدی جو ہے وہ اعتماد سازی کے ساتھ آپ کو آگے نظر آئے گا. پارلیمان سے شروع کریں. پارلیمان لیکن تو آپ اس پارلیمان کو مانتے نہیں، آپ تو کہتے ہیں فارغ پارلیمان. دیکھیں، اس پہ میرا ایک اوپینین ہے اور بڑا وہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ڈاکو آ جاتے ہیں اور آپ کے گھر سے کوئی جو ہے وہ ڈاکہ مار کے سامان لے جاتے ہیں، اور کہیں بچا کچھا کوئی سامان آپ کا جو ہے وہ کہیں پڑا ہو، تو آپ گھر کا کوئی جو ہے ایک بندہ اٹھ کے ان کو یہ کہتا ہے کہ یہ بھی ساتھ لے جائیں، یہ آپ سے بچ گیا ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو ان مینڈیٹ کے ڈاکے سے بچے ہوئے لوگ ہیں، تو اس لیے ہم اپنے بارے میں تو یہ بات نہیں کر رہے، ہم تو ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. انجینئر صاحب، بچا کچھ مال ہے، یہ وہ ڈاکے سے بچا کچا ہے. لیکن آپ کا ڈاکہ جو ہے نا KP میں پڑا ہے نا، بلوچستان نے چرایا. ہم نے PTI کے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم PTI کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ ڈاکہ پورے پاکستان میں ڈالا ہے. نہیں، اس پہ PTI اتفاق کرتے ہیں؟ اتفاق ہے ہمارا ان پہ، اسی سے ہماری KP کے اندر بھی ڈاکہ اسی سے ہماری ابتدا ہوئی ہے. آپ PTI کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں PTI کہہ رہی ہے، PTI گنڈا پور PTI ہے، PTI کہہ رہی ہے کہ مولانا صاحب نے 26ویں ترمیم پہ اربوں روپے لیے ہیں. میں ابھی میں نہیں کہہ رہا، میں اس کی طرف علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں. علی امین کی پالیٹکس ہے، انفرادی کے بارے میں فیصلہ ان کی پارٹی کرے گی کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. کل بیرسٹر گوہر خان صاحب نے پارلیمنٹ کے پارلیمانی پارٹی کی اجلاس میں مولانا صاحب کو خراج تحسین پیش کیا 26ویں ترمیم پر. آپ ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیجئے، میرے پاس کلپ موجود ہے، میں آپ کو بھجوا سکتا ہوں. ایک بات ابھی یہاں پر طلعت بھائی ہوئی ہے کہ جی کون مذاکرات کر سکتا ہے، کون مذاکرات نہیں کر سکتا. ہمارا ایک المیہ ہے، اور المیہ یہ ہے کہ جب کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس سیاست کی اس بھٹی سے گزرتی ہے اور وہ جو ہے کندن بنتی ہے، تب تک ہم ایک نئی پارٹی بنا لیتے ہیں جن کو یہ سیاست کے آداب معلوم ہی نہیں ہوتے. اب جب ہم ساری پارٹیاں اس بھٹی سے نکل کر اس چیز پر آ گئے ہیں، اب آپ کو ایک نیا ظہور ہونے والا ہوگا شاید کہیں سے.
تو ہونے والا ہوگا. ہاں وہ شاید ہوگا, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہاں ایک بات مجھے پریشان کر رہی ہے, اور میں بابر نواز صاحب میری طرف دیکھتے ہیں, آپ نے سوال بھی کیا کہ جی ان کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے, تو میں ایک چیز سے اس کا اندازہ لگا رہا ہوں کہ اس دن اظہر صدیق صاحب میرے ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھے تھے, اور اس وقت ابھی جو ہے توہین عدالت کی پٹیشن داخل نہیں ہوئی تھی, تو میں نے ان کو ایک ریکویسٹ کی تھی کہ میری پی ٹی آئی کے دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس سارے جھنجھٹ کو جو اسلام آباد میں جو سپریم کورٹ کی فیصلے کی وائلیشن ہوئی, اس کے سربراہی جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کر رہے تھے, تو مہربانی کر کے کم از کم ان کو اس پٹیشن سے باہر نہ نکالیے گا. لیکن اگلے دن جب ہم نے دیکھا تو محسن نقوی صاحب موجود نہیں ہے. اب یہ ان کے لیے تو کم از کم میں بہتر ہوائیں یا ہوا کے سر اچھے نہیں محسوس کر رہا. طلعت بھائی, ابھی تک جو ہمارے درمیان بات ہوئی ہے اس میں سڑک کی بات نہیں ہوئی. ابھی تک ہمارے درمیان پارلیمنٹ کے اندر ایک مشترکہ حکمت عملی کی بات ہوئی ہے, اس کے مشترکات طے ہوئے ہیں کہ ہم نے صوبوں کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی ہے, پارلیمنٹ میں آئین اور قانون کی عملداری کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی, امن و امان, معیشت کے حوالے سے, یہ ود ان پارلیمنٹ ہے. سڑک اس میں نہیں ہے. ابھی اس وقت تک اس حوالے سے بات نہیں ہوئی. جب بات ہوگی اور سنجیدہ اس پر ہوگی تو پھر چیزیں آپ کو ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. سنجیدگی کا معیار کیا ہے؟ یہ سیاسی جماعتیں ہیں طلعت بھائی, جب سنجیدہ ایشوز پر آپس میں قیادت بیٹھتی ہے تو پھر راستے نکلتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف معاملات جا رہے ہیں اور یہ پارلیمان کے ذریعے, سڑک کے ذریعے طے ہوگا؟ دیکھیں, یہ گزارش یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات کہیں نہیں جا رہے. گورنمنٹ جو ہے بہترین طریقے سے 2.5 سال پورا کر چکی ہے, اور آنے والے وقت میں میں سمجھتا ہوں بہتر طریقے سے, احسن طریقے سے گورنمنٹ جو ہے وہ چلتی رہے گی. لیکن جہاں تک پنجوتا صاحب, جہاں تک جو ہے احتجاج کرنے کی بات ہے, تو آپ دیکھ لیں اسلام آباد پنڈی میں تو گورنمنٹ نے ایک باقاعدہ قانون جو ہے وہ لاگو کر دیا ہے کہ تاکہ لوگوں کا کام کاروبار اور زندگی جو ہے وہ چلتی رہے. بلکہ پنڈی میں تو 3 کمپنیز جو ہیں وہ میرے خیال میں آرمی کی جو ہیں ان کو بھی بلا لیا گیا ہے. تو احتجاج میں اگر احتجاج پی ٹی آئی کے پاس ہوتا تو میرے خیال میں یہ جب خان صاحب جو ہے فرسٹ ٹائم اریسٹ ہوئے تھے اس وقت جو ٹیمپو تھا اگر یہ بنا پاتے, اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ ہر دوسرے روز جو ہیں 2-4 لوگ آ کے پریس کانفرنس کر لیتے تھے. تو پی ٹی آئی میں میرے خیال میں وہ دم خم تو نہیں ہے کہ روڈ کے اوپر نہیں, دم خم نہیں ہے, نظام بڑا سخت ہے. یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, نظام تو بڑا سخت ہے. آپ کا کہنا بجایا. اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی اتنی کمزور ہو چکی کہ ان کے پاس اپنی پارٹی کے اندر کوئی اس قسم کا لیڈر نہیں تھا جس کو لیڈر آف اپوزیشن یہ بناتے, اور جس شریف شخص کو انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن بنایا تو وہ انجینئر صاحب جانتے ہیں کہ انتہائی شریف النفس آدمی ہے. وہ احتجاج کی سیاست کبھی اچکزئی صاحب نہیں کرتے ہیں, میرے خیال میں اصولی آدمی ہیں. تو اس لحاظ سے اچکزئی صاحب نے تو وہ سیاست کرنی نہیں ہے, جے یو آئی نے ساتھ آنا نہیں ہے. اور جے یو آئی والے, میں نے آپ کو گزارش یہ کی کہ جے یو آئی والے جو مولانا صاحب ہیں بڑے اصولی آدمی ہیں, وہ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں. تو میں پہلے بھی آپ کو شاید یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ فطری اتفاق جو ہے وہ نہیں ہے, چونکہ آپس میں ایک دوسرے کی رائیول ہیں. اور جس طریقے سے اب میرے بھائی ضیاء الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر تو جو ہے وہ ہم بات کریں گے لیکن پارلیمنٹ سے باہر جو نہیں. تو 3 سال سر خان صاحب کو اندر ہو چکے ہیں, اب یہ عدالتوں پہ تکیہ کر رہے ہیں, اب یہ اکبر ایس بابر صاحب پہ تکیہ کر رہے ہیں, اب جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کے اوپر یہ تکیہ کر رہے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے اس ملک کو چلنے دے, ملک کی معیشت جو ہے وہ آپ کے صدر کے بارے میں کہتے ہیں اب زرداری صاحب جو ہیں وہ چلے جائیں گے. سر طلعت صاحب بات یہ ہے, زرداری صاحب نے پچھلی دفعہ بھی انہوں نے 5 سال مکمل کیا, اس دفعہ بھی 5 سال وہ مکمل کریں گے. زرداری صاحب وہ والے آدمی ہیں کہ جن کی وجہ سے موجودہ گورنمنٹ بھی کھڑی ہوئی ہے. اور میرے بھائی نے ابھی پہلے بھی کہا کہ ملک کے اندر اگر آپ کے پاس کوئی پولیٹیشین ہے تو آصف علی زرداری صاحب ہے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا پھر کچھ نہیں ہونے والا, یہ پھر بحث مباحثہ ہی چلتا رہے گا. اسی پہ ہمیں سب کو کام کرنا ہوگا, آپ کو پارلیمان کے اندر اور ہم سب کو ٹاک شوز کے اندر. طلعت بھائی, یہ ایک اصول ہے اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, یہ پولیٹیکل سائنس کا اصول ہے کہ حکومتیں ہمیشہ ایک براڈ جو ہے وہ کنسنسس پہ یا ایک ایشوز پہ بنا کرتی ہیں, اتحاد بنا کرتے ہیں, اور اپوزیشن جو ہے وہ منیمم کامن ایجنڈاز پہ اکٹھے ہوتے ہیں. ہم اپوزیشن میں ہیں, ہم یہ فطری اور غیر فطری کی باتیں بہت بات کی ہیں. اس وقت ہم منیمم کامن ایجنڈا پہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے ہم مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ. ان کا منیمم کامن ایجنڈا ہے سڑک کے ذریعے عمران خان کو ریلیف دلا دی, یہ منیمم کامن ایجنڈا ہے. ابھی تک جو ہمارے درمیان جو باتیں طے ہوئی ہیں اس میں یہ نہیں ہیں.
اور ابھی اس میں ہے ہی نہیں، یہ بات نہیں ہوئی۔ ابھی یہ ڈسکشن میں آئی گئی جو ابتدائیات جو چیزیں طے ہوئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور بقول میرے ایک بڑے بھائی طلعت حسین صاحب کے کہ چودھری نظام الدین جب اپنے آپ کو بہت طاقتور دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اندر سے کمزور ہوتا ہے. ہم اگر منیمم کامن ایجنڈے پہ بھی اکٹھے ہوں گے تو چیزیں انشاءاللہ درست سمت کی طرف جائیں گے.